بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم توحید باری تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید باری تعالیٰ۔ اللہ عز و جل کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں شامل ہے۔ خاص طور پر مصیبت، بیماری اور موت کے وقت اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے منکرین کی زبانوں پر بھی بے ساختہ اللہ عز و جل کا نام آ ہی جاتا ہے۔ آئیں جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں۔ سوال: ہر شے کا خالق اللہ عز و جل ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ درست ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ عز و جل ہی ہے، کیونکہ جس انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر یہ یقین کر لے گا کہ بے شک یہ آسمان، یہ ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا، کیونکہ جب ہم کسی کرسی یا دروازے اور کھڑکیوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے اسے بناتے ہوئے نہ دیکھا، لیکن ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ جب قدموں کے نشانات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کے قدم ہیں تو پھر آسمان و زمین کو دیکھ کر یہ یقین کیوں نہیں ہوتا ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے متعلق چند عقائد اور ان کی وضاحت۔ توحید سے مراد۔ سوال: توحید سے کیا مراد ہے؟ جواب: توحید سے مراد اللہ عز و جل کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء یعنی ناموں میں، نہ افعال یعنی کاموں میں، اور نہ ہی احکام میں۔ سوال: اگر کوئی اللہ عز و جل کی ذات و صفات، اسماء و افعال اور احکام میں کسی ایک میں اللہ عز و جل کا شریک مانے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اگر کوئی اللہ عز و جل کی ذات و صفات، اسماء و افعال اور احکام میں کسی ایک میں بھی کسی کو اللہ عز و جل کا شریک مانے تو اسے مشرک و کافر کہتے ہیں۔ ذات میں شرک سے مراد۔ سوال: اللہ عز و جل کی ذات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ عز و جل کی ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو بھی خدا مانا جائے، حالانکہ اللہ عز و جل ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو یہ نظام زندگی برباد ہو جاتا، جیسے قرآن مجید میں ہے لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ ترجمہ کنز الایمان: اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ صفات میں شرک سے مراد۔ سوال: اللہ عز و جل کی صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ عز و جل کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو شریک کرنا یا اللہ عز و جل کی صفات کی طرح کسی اور میں بھی وہی صفات ماننا شرک ہے۔ جیسے اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے، اسی طرح کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ سے ہے، یا اللہ عز و جل ذاتی طور پر سننے والا ہے، کسی اور کے لیے ذاتی طور پر سننے کا عقیدہ رکھنا صفات میں شرک ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ عز و جل کی بعض صفات انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء اعظام رحمہ اللہ السلام نیز عام بندوں کے لیے بھی ذکر کی گئی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی 2 صفات ذکر فرماتا ہے ان ربک لرؤوف الرحیم، دوسرے مقام پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی صفت ذکر فرمائی، رؤوف الرحیم۔ یہ ہرگز شرک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی، لامحدود اور قدیم یعنی کسی کی پیدا کردہ نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات عطائی یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، محدود اور حادث یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی صفات ذکر فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر،
یہی دو صفات بندوں کے لیے یوں ذکر فرمائی فَجَعَلْنَهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، یہ بھی یقیناً صفات میں شرک نہیں، کیونکہ بندوں کی صفات عطائی، محدود اور حادث ہیں۔ اس فرق کے ہوتے ہوئے شرک لازم نہیں آتا۔ اسماء میں شرک۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی ناموں میں شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ جل کے اسماء یعنی ناموں میں کسی مخلوق کو شریک کرنا اسماء میں شرک ہے، جیسے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کہنا۔ آیات مبارکہ هل تعلم له سميا، ترجمہ کنز الایمان، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو، کہ تحت خزائن العرفان میں ہے، یعنی کسی کو اس کے ساتھ اس میں شرکت بھی نہیں، اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی معبود باطل کا نام اللہ نہیں رکھا۔ افعال میں شرک سے مراد۔ سوال: اللہ عز و جل کے افعال یعنی کاموں میں شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو افعال اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا افعال میں شرک کہلاتا ہے، جیسے نبوت و رسالت عطا فرمانا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا من الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک سنتا دیکھتا ہے۔ اس لیے کسی اور کو نبوت عطا کرنے والا ماننا افعال میں شرک ہے۔ احکام میں شرک سے مراد۔ سوال: اللہ عز و جل کے احکام میں شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ عز و جل کے احکام میں کسی دوسرے کو شریک جاننا یا غیر اللہ کے حکم کو اللہ عز و جل کے حکم کے برابر قرار دینا احکام میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان الحکم الا اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ دوسرے مقام پر فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ عز و جل کی عطا سے ہے، اس لیے یہ احکام میں شرک نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ ترجمہ کنز الایمان، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ما حرم اللہ، یعنی خبردار جس چیز کو اللہ عز و جل کا رسول حرام کر دے وہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے حرام کردہ کی طرح حرام ہے۔